حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ فاروق اعظم نے پانی کا مشکیزہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا. آپ خلیفۃ المسلمین تھے, آپ تو چاہتے کئی خادم یہ کام کرتے, تو آپ سے عرض کی کہ حضور آپ رہنے دیجئے, ہم یہ کام کر لیتے ہیں, آپ مشکیزہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ فرمایا ان نفسی اعجبتنی فاردت ان اذلها, یعنی میرے نفس نے مجھے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو میں نے اسے نیچا دکھانے کی ٹھان لی. کیسی عاجزی ہے آپ کا, آپ کے اندر کہاں سے خود پسندی آ سکتی ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں. مگر ہماری کیسی تربیت ہے, کیا فرما رہے, میں نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ مشکیزہ کاندھے پر اٹھایا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہمیں بھی عاجزی اور انکساری نصیب ہو جائے. ہم تو خلیفہ بھی نہیں ہیں, ہم تو نیک اور پرہیزگار عبادت گزار بھی نہیں ہیں, کوئی بڑے عالم و فاضل بھی نہیں ہیں. اگر کبھی آئینے کے سامنے بیٹھ کر غور کریں, انصاف کے ساتھ اپنے آپ کی تلاشی لیں, تو شاید ہمیں گناہ ہی گناہ, خطائیں نظر آئیں گی. مگر کیسا اپنے آپ کو ہم سمجھ بیٹھے ہیں, 2-4-5 نمازیں پڑھ لیں, کبھی حج کر کے آ جائیں, کوئی عمرہ کر کے آ جائے, کوئی مدنی قافلے میں سفر کر کے آ جائے, کوئی اجتماع کا پابند ہو جائے, امامہ یا داڑھی رکھ لیں, اللہ اکبر, بندہ کنفرم اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگ جاتا ہے. یقیناً یہ کام اچھے ہیں, مگر کیا گناہ ختم ہو گئے؟ کیا بری عادتیں ہمارے اندر نہیں؟ یاد رکھیے, ہمیں یہ نہیں پتا ہماری نیکیاں قبول ہیں کہ نہیں, کیونکہ نیکیوں میں ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے, نیکیوں میں ریاکاری دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے, مگر گناہوں کا میٹر بھی تو جاری ہے, اس کو کون یاد رکھے گا؟ بلکہ آج بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ بندہ نیکیاں کر کے بھول جائے, گناہ کر کے یاد رکھے. ہمارا تو معاملہ ہی الٹا ہے, ہمیں گناہ یاد ہی نہیں ہے مگر نیکیاں ایسی یاد ہیں, او باپ رے باپ, ایسی پکی نیکیاں یاد ہیں. کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں 15-20 منٹ, اور سنائیں آپ کے کیا حال ہیں, ٹھیک ہے, بس اللہ کا بڑا کرم ہے, بس مہربانی ہوئی تھی, 2005 میں حج پہ گیا تھا, 2010 میں پھر 5 سال کنٹینیو عمرے پہ گیا, پچھلے 2 سال پہلے ہم نے ہماری مسجد میں کوئی چھت ڈلی تھی, اس میں بھی چندہ دیا تھا, اور ہم بس الحمدللہ غریب بچوں کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہوتے ہیں. یعنی 5-7 منٹ میں 15 سال کی نیکیاں گنوا دی. حالانکہ پوچھا نہیں کسی نے کہ حضرت اپنی نیکیاں گنوائی ہے, مگر یاد اتنی ہے کہ 25-25 30 سال پرانی نیکی لوگوں کو بتاتے ہیں. جس کو 25 سال پرانی نیکی یاد ہے, میرا اس سے ایک سوال ہے, کل آپ نے جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ 2 دن پہلے آپ نے موبائل پر کچھ دیکھا تھا جو نہیں دیکھنے والا تھا وہ یاد ہے؟ آج آپ نے تھوڑی دیر پہلے کسی کا دل توڑ دیا تھا وہ یاد ہے؟ سوچئے ایسے کتنے گناہ ہیں جو صبح و شام ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں, یاد بھی نہیں ہے, اور نیکیاں یاد ہیں. کیسی عجیب بات ہے نا, یہی تو نفس کی چالیں ہیں. اگر گناہ یاد رہیں گے تو شرمندہ رہیں گے, پھر توبہ کرتے رہیں گے, پھر معافی مانگیں گے, پھر آنسو بہیں گے. گناہ بھول جاتے ہیں, ایک بار تہجد پڑھ لینا, او ہو, ہم ہواؤں میں اڑنے لگ جاتے ہیں. اچھا, پھر تہجد پڑھ کے پھر یہ دل میں خیال بھی آتا ہے کہ سب لوگوں کو بتاؤں تو صحیح میں نے آج تہجد پڑھی ہے. نفلی روزہ رکھ لیں ہم جس دن, باپ رے باپ, پورے محلے کو بتانا ہے حضرت نے نفلی روزہ رکھا ہے. کیوں؟ گناہ ختم ہو گئے کیا؟ وہ ساری خطائیں ہمیں پتہ ہے کہ معاف ہو گئی. شرمندگی, اور شرمندہ کون ہو رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آنسو کون بہا رہے ہیں جو قطعی جنتی ہیں, جو کہتے ہیں مجھے نفس کی خود پسندی کی جب چال ہوتی ہے میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے نفس کو اوقات یاد دلا دیتا ہوں. ہم ہیں کہ جناب کوئی ہمیں کان میں کہہ دے حضرت ماشاءاللہ آپ تو کمال ہیں, بس ہمیں لگتا ہے ہم با کمال ہیں, کسی کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں اور اپنے دل کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں. کاش یہ بات دل میں بیٹھ جائے, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم. بڑا خوبصورت کہتے ہیں نا علماء کرام نے ایک بہت خوبصورت انداز لکھا کہ انسان ہر بندے سے اپنے آپ کو حقیر جانے, گناہگار جانے, پھر عاجزی آتی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے لکھا کتابوں میں کہ کوئی شخص آپ سے عمر میں بڑا ہے, آپ کہیں یار اس کی تو عمر زیادہ ہے, مجھ سے زیادہ ہی نہیں کیا ہوں گی اس کی, میں تو اس سے کم ہوں. اچھا, کوئی عمر میں چھوٹا ہے تو آپ سوچیں یہ چھوٹا ہے تو اس کے تو گناہ کم ہوں گے, میری عمر زیادہ ہے, میرے گناہ زیادہ ہیں, پھر بھی میں اس سے کم ہوں. کوئی عمر میں برابر ہے تو کہ یار یہ اچھا ہوگا, مجھے میرے گناہ پتہ ہیں کتنے زیادہ ہیں, یہی اچھا ہوگا. یعنی ہر موقع پر اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہا ہے, اور ہمارے یہاں حال یہ کہ میں ہر موقع پر اپنے آپ کو اوپر سمجھنا ہے. نہیں یار, اس سے تو میں اچھا ہی ہوں, ان کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے, میں نے کون کون سی نیکیاں کی ہیں میں جانتا ہوں. نہیں, یہ وہ نفس کی چال ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کاش خوف خدا, عاجزی. اب اسی وجہ سے بندہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے نا. تکبر کی تعریف کیا ہے؟ بندہ دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے. جب اچھا سمجھتا ہے جبھی تو تکبر کرتا ہے نا. بندہ سمجھے میں ہوں ہی برا آدمی, میں قابل ہی نہیں ہوں کسی کے, اللہ کی مہربانی, اللہ نے عزت دے دی ہے. لیکن نہیں, آج تو جناب سب کچھ میں نے کیا ہے, میں یہاں تک پہنچا ہوں, میری تعلیم, میرا مرتبہ, میری محنت, کچھ بھی میرا اور آپ کا نہیں. یاد رکھیے سب اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ رب کی مہربانی ہے, جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے, یاد رکھیے گا.